السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسرائیل کو عام مسلمان کیسے لگام ڈالے، کیونکہ ہمارا المیہ اس دور کا تمام مسلم ممالک کا ایک ہی ہے کہ ہمارے حکمران سو رہے ہیں۔ تو ہمیں عام آدمی جو ہے، عام پاکستانی یا عام مسلمان جو ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم فلسطینیوں کی مکمل ہر طرح سے مدد کریں، عملی طور پر وہاں جا کر بھی، مالی طور پر یہاں بیٹھ کر بھی، لیکن ہمارے حکمران ایسا کوئی انتظام نہیں کر رہے۔ اس لیے اب رہ گیا عوام پر مسئلہ کہ عوام کیا کرے، عام مسلمان کیا کرے۔ تو عام مسلمانوں کے پاس صرف دو ہی حربے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں سڑکوں پر اتنا شدید احتجاج کرے کہ حکمران مجبور ہو جائیں، یا وہ گھر چلے جائیں تو یا وہ فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف ایک زبردست بیان دیں، کم از کم ایک دھمکی دیں۔ خاص طور پر پاکستانی حکمران وہ اس پوزیشن میں ہیں ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے کہ وہ دھمکی تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے دوسرے مسلم ممالک بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ سعودی عرب مالی طور پر مستحکم ہے، ترکی بھی ایسا کر سکتا ہے، پاکستان کی طرح سخت بیان دے سکتا ہے، ایران گاہے بگاہے کبھی کبھی کو بیان دے بھی دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عام پاکستانی یا عام مسلمان جو ہیں وہ سڑکوں پہ اتنا شدید احتجاج کریں، اتنی زیادہ تعداد میں کریں کہ وہ پوری دنیا کو نظر بھی آئے، اور خاص طور پر اپنے اپنے مسلم ممالک کے حکمرانوں کو ایسا لگے کہ اگر ہم نے اس پر کوئی کارروائی نہ کی تو ہمیں عوام گھر بھیج دے گی۔ تو اس طرح کا شدید احتجاج کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں سوشل میڈیا پر جتنا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے، اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے شیئر کریں خبروں کو، اور مختلف تصاویر کو، مختلف ویڈیوز کو۔ اس کے بعد آخری احتجاج یہ رہ جاتا ہے کہ ہم تمام مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان، خاص طور پر پاکستان کے مسلمان جو ہیں، وہ شدید احتجاج کرتے ہوئے اسرائیل کی تمام مصنوعات، چاہے وہ پیپسی ہو، کوکا کولا ہو، اور چاہے وہ چھوٹی سی چیز، چاہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس آپ معمولی چیزیں بھی جو ہے، ان کی لیز کا پیکٹ ہے وہ لینا بند کر دیں۔ اسی طرح سے یہ بظاہر آپ ایک چھوٹا سا لیز کا پیکٹ لینا بند کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسرائیلیوں کے پاس ایک گولی خریدنے کا پیسہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ مکڈونلڈ جانا بند کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلاشنکوف خریدنے کی ہمت جو ہے وہ توڑ دی ہے اسرائیل کی۔ اسی طرح سے یہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ان کے یہاں پر پاکستان میں یا پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان سب کی مصنوعات کا اتنا زبردست طریقے سے بائیکاٹ کیا جائے کہ سرے سے یہ ادارے ان کے جو ہیں اسلامی ملکوں میں بند ہو کے رہ جائیں۔ اور ابھی بھی فی الحال جو اب تک آپ لوگوں نے احتجاج کیا اس میں بھی یہ ہے کہ تقریباً 70-80% جو ہے وہ کامیابی ہوئی ہے، اور وہ جو کمیشن کی صورت میں ان کو اسرائیل کو پیسہ مل رہا تھا وہ ملنا بند ہوا ہے۔ اسی طرح سے
بہت سارے ادارے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اب وہ مسلمانوں کے طریقہ کار جو ہے اس پر آ رہے ہیں. یعنی مکڈونلڈ والوں نے کئی جگہ پر اپنی شاہوں میں وہ لکھ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ساری ڈرامہ بازی جو ہے ہم لوگ جانتے ہیں. ہمیں اس چیز سے چکنا رہنا چاہیے کہ ہم یہ صرف لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے، عمل دیکھیں گے. تو ہمیں پتہ ہے جب کہ یہ ساری کمیشن جو ہے یہاں سے ہم کما کے جو ہے اس میں سے وہ اسرائیل کو بھیجتے ہیں، اسرائیل ان کا حصے دار ہے. تو اس صورت میں ہمیں ان کا بائیکاٹ جاری رکھنا چاہیے، دھوکے میں نہیں آنا ہے. خاص طور پر پاکستانیوں میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ احتجاج جو ہے، یہ بائیکاٹ جو ہے یہ جاری رکھنا ہے، کیونکہ جتنا ظلم فلسطینی ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں برداشت کر رہے ہیں، اس کا جواب، سب سے تگڑا جواب، سب سے اچھا جواب، سب سے طاقتور جواب جو ہے وہ پاکستانی حکمران اور پاکستانی عوام ہی دے سکتے ہیں. تو اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اسرائیل کو لگام ڈالنے کا کام اپنے سر لینا ہے. اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے، اس کے خلاف سوشل میڈیا پر مختلف خبریں چلا کر، اسی طرح سے اپنے ملک میں شدید احتجاج کر کے اپنے حکمرانوں کو جگا کر. تو پیارے پاکستانیوں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور وہ جو ہم کر سکتے ہیں. قطعاً یہ نہیں سوچنا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اب آئیے بات کرتے ہیں ہم روٹین کی. روز کی طرح جو ہم عام طور پر گفتگو کرتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور وہ جاری رکھیے. قطعاً ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ آپ بھول جائیں، چھوڑ دیں کہ لو جی سچ بولنے کی بات جو ہے اسے ختم کر دیں. نو، ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور یہ پکا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ ہمارا مذہب کہتا ہے، ہمارا رب کہتا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اس لیے ہم اس میں قائم رہیں گے، دوسروں کے لیے اچھا سوچتے رہیں گے اور دوسروں کے لیے اچھا عمل بھی کرتے رہیں گے. اسی طرح سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو، ان کو اچھی تربیت دیں، ان کے لیے اچھا سوچیں اور اچھا کریں. تو یہ ہماری کامیابی ہوگی. ان کو ہمیشہ ترغیب دیں، جو سچ بولے اس کے لیے، جو اچھا کام کرے اس کے لیے، کم از کم اور کچھ نہیں تو چہرے پر مسکراہٹ سجا کر انہیں شاباش دیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، کال آنے والا جو ہے اچھا ہو سکے. تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم نے اپنا ملک، اپنی قوم، اپنے مذہب کی خدمت کرنی ہے، اور یہی مین مقصد ہے دنیا پہ آنے کا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر خوب عمل کیجیے. یہی ہماری کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے لیے ہم دن رات محنت کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ٹھہریں گے. میں نے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ مرغیاں پا رکھی ہیں، تو وہ مرغا جو ہے خاص طور پر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کے درمیان اس کی آواز زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں. اور اسی طرح سے میں آپ سے یہ بھی استدعا کروں گا کہ ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں اپنی، یہ اگر کام کی باتیں اگر آپ کو نظر آتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، تو انہیں شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آنے والے کل میں میری آپ کے ذریعے سے آواز جو ہے اور طاقتور ہو، اور دور تک اور دوسروں تک پہنچ سکے. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے تمام پاکستانیوں کا جو میری ویڈیوز شوق سے دیکھتے ہیں اور خصوصی طور پر میرے لیے وقت نکالتے ہیں. اور اسی طرح سے شکریہ ادا کرنا ہے ہندوستان سے دیکھنے والی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ان مسلمانوں کا بھی. اسی طرح سے سعودی عرب میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی خاص طور پر وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اس طرح سے دنیا کے بہت سارے ملک ہیں، مجھے سب کے نام لینے میں دقت ہوگی، اس لیے میں جتنے لوگوں کا بھی کہہ رہا ہوں، میں تمام یعنی دنیا میں جہاں بھی میری ویڈیوز شوق سے دیکھی جاتی ہیں، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ میری گفتگو کو وقت نکال کے سنتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے مذہب کی ترقی میں بھرپور حصہ لیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آج جتنے کامیاب ہیں، اس سے بڑھ کر کئی درجے بڑھ کر ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کامیاب ٹھہریں گے. پاکستانیوں کا پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اپنا اپنا وطن قائم رہے، اور وہ اپنے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی خوشی ہر وقت خوش رہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی لائف میں
اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے خوب محنت کریں اور اپنا نام پیدا کریں، اور اسی طرح سے اپنی نسل کو بھی تیار کریں تاکہ رہتی دنیا تک پاکستان اور پاکستانیوں کا پیارا مذہب اسلام ہمیشہ سربلندی کی طرف سفر کرتا رہے۔ جیتے رہو، خوش رہو، اپنے خاندان، اپنے ملک، اپنی قوم کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔